10ویں جماعت کے سالانہ امتحان کی فیس ادا کرنے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر کے مطابق امتحانی فیس 30 اکتوبر سے 13 نومبر کے درمیان جمع کرائی جا سکتی ہے۔ طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فیس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے ذریعے ادا کریں۔ ہیڈ ماسٹرز کو 14 نومبر تک آن لائن فیس جمع کرانے اور اس کی تفصیلات 18 نومبر تک ضلع تعلیمی افسر DEO کو پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ 50 روپے لیٹ فیس کے ساتھ 29 نومبر تک، 200 روپے لیٹ فیس کے ساتھ 2 سے 11 دسمبر تک اور 500 روپے جرمانے کے ساتھ 15 سے 29 دسمبر کے درمیان امتحانی فیس جمع کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں گو رکشک سونو سنگھ پر ہوئی فائرنگ کے واقعے کے خلاف BJP نے احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں تلنگانہ DGP کے دفتر کے قریب کشیدگی دیکھی گئی۔ پولیس نے احتجاجی کارکنوں اور قائدین کو اسمبلی کے قریب ہی روک دیا اور ان کو حراست میں لے لیا۔ زعفرانی جماعت کے قائدین اور کارکنوں کے اچانک اس احتجاج کے سبب مصروف اسمبلی روٹ پر ٹریفک جام ہو گئی اور گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال پیش آئی۔ احتجاجی قائدین اور کارکن حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں BJP کے جھنڈے اور پلے کارڈز تھے۔ پولیس کی جانب سے احتیاطی طور پر DGP کے دفتر کے سامنے بھاری جمعیت کو تعینات کیا گیا تھا۔ لکڑی کا پل، خیرتآباد، بشیر باغ علاقوں میں بھی پولیس کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ کمشنر ٹاسک فورس ویسٹ زون کی ٹیم نے بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک ہوٹل پر چھاپہ مار کر جسم فروشی کے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران ایک ملزم، 7 گاہکوں اور ایک ہوٹل ریسپشنسٹ کو حراست میں لیا، جبکہ 3 خواتین کو بازیاب کرایا گیا، جن میں ایک کا تعلق ازبکستان سے بتایا گیا ہے۔ یہ کارروائی RN ہوٹل روڈ نمبر 12 بنجارہ ہلز میں کی گئی، جہاں پولیس نے کمرہ نمبر 111 اور 112 میں غیر قانونی جسم فروشی کی سرگرمیوں کا انکشاف کیا۔ پولیس نے ملزم محمد شریف عمر 36 سال، پیشہ کاروبار اسٹائل میکر سیلون، ساکن حیدرآباد کو گرفتار کر لیا، جو آرگنائزر بتایا گیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے بلاگوڑا پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس نے بھاری مقدار میں گانجا ضبط کیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے گانجے کی اسمگلنگ میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 908 کلو خشک گانجا برآمد کیا، جس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ساؤتھ ایسٹ زون کے DCP چیتنیا کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بین ریاستی گانجا اسمگلنگ ریکٹ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ملزمین اڑیسہ کے ملکن گیری علاقے سے گانجا لا کر حیدرآباد کے راستے مہاراشٹر کے ناسک لے جا رہے تھے۔ پولیس نے کارروائی کے دوران تمام ملزمین کو گرفتار کر کے گانجا ضبط کر لیا۔ سکندرآباد سے نظام آباد کے راستے پہلی بار نئی ریلوے سروس دہلی کے لیے شروع کی جا رہی ہے۔ جنوبی وسطی ریلوے کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ سکندرآباد، کاماریڈی، نظام آباد، ناندیڑ اور اکولا کے راستے دہلی تک خصوصی ویکلی ایکسپریس ٹرین کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ ٹرین ہفتے میں 2 مرتبہ چلائی جائے گی۔ دہلی تک اس نئی سروس کے آغاز سے متحدہ نظام آباد ضلع کے عوام کے لیے قومی دارالحکومت تک کا سفر مزید آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تلنگانہ میں سرکاری اسکولوں میں نافذ مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے حکومت نے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈائریکٹر نوین نکولس نے کک کم ہیلپرز کے اعزازی مشاہرے کی ادائیگی کے لیے 44.73 کروڑ روپے کے بجٹ کے اجرا کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ بجٹ ریاستی حکومت کی جانب سے ماہانہ اضافی 2000 روپے اعزازی مشاہرے کی ادائیگی کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ راؤڈی شیٹر کی جانب سے جنسی طور پر ہراسانی کرنے پر مایوسی کے عالم میں ایک شادی شدہ خاتون نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزم، جس کی شناخت ڈی ونے کے طور پر کی گئی ہے، ضلع کے جگیا تانڈا کے رہنے والی 28 سالہ سشیلا کے مکان کے سامنے مقیم تھا۔ وہ کچھ عرصے سے خاتون کو ہراساں کیا کرتا تھا۔ یہ خاتون دوسرے خاتون کے ساتھ کپاس توڑنے کے لیے گئی تھی۔ اس کو ونے نے دیکھ لیا اور ایک مرتبہ پھر ہراساں کیا۔ اس کی مزاحمت سشیلا نے کی، تاہم ملزم نے اس پر حملہ کر دیا اور فرار ہو گیا۔ بعد ازاں سشیلا نے گھر سے واپسی کے بعد مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ خاتون کے شوہر نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی اور الزام لگایا کہ ونے کی ہراسانی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی بیوی نے خودکشی کی ہے۔
कमिश्नर पुलिस राचकोंडा सुधीर बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फायरिंग केस का मरकजी मुलजिम 24 साल मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकली के कारोबार से वाबस्ता है। इसके साथ ही 29 साल श्रीनिवास और 22 साल हसन बिन मोहसिन को भी हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम मोहम्मद हनीफ कुरैशी 34 साल फरार है। ये वाकया 22 अक्टूबर को यमुनमपेट गढ़केसर के करीब पेश आया, जब गौरक्षक दल के कारकुन प्रशांत कुमार उर्फ सोनू सिंह पर गोली चलाई गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि सोनू सिंह को उसके दोस्त श्रीनिवास ने मुलाकात के लिए बुलाया था, जहां इब्राहिम कुरैशी ने गाय की गैर कानूनी मुंतकली को बेनकाब करने पर झगड़े के दौरान इसके सीने पर गोली मार दी। पुलिस ने जवाखे से 2 कारतूस, सिगरेट के टुकड़े, एक देसी पिस्तौल, एक स्विफ्ट कार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। जख्मी को पहले मिडपली अस्पताल और बाद में हालत नाजुक होने पर यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इसके जिस्म से गोली निकाली गई। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला कि फायरिंग की असल वजह इंतकाम और माली तनाज़ा था। मुलजिम इब्राहिम को सोनू सिंह की कार्रवाइयों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सोनू ने मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए ना देने पर इसके कारोबार को मजीद बेनकाब करने की धमकी दी थी। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को 23 अक्टूबर की सुबह शमशाबाद से गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस राचकोंडा जी सुधीर बाबू आईपीएस ने फौरी कार्रवाई पर पोचाराम पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन टीम की कारकर्दगी की सताइश की।